فروری 2024 بروز منگل جامعہ مسجد اللہ والی مولانا محمد اسلم صاحب صبح درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم۔ وقال الذين كفروا، اور کہنے لگے کافر، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اس کے پڑھنے میں بک بک کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب رہو، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو برے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا یعنی جہنم، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، سورۃ حامیم سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 اور 27 آیت کریمہ، 3 آیت کریمہ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ جس وقت کافروں نے، مشرکین مکہ نے محسوس کیا اور ہر طریقے سے مغلوب آنے لگے، انہوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ابو جہل نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ قرآن کو سنو ہی نہ، پہلی بات تو کیا ہے، قرآن سنو ہی نہیں، اور اگر کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کرے تو پھر کیا کرو، شور مچانا شروع کر دو، شور و غل شروع کر دو، تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ ڈوب جائے اور کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا کہ چیخنا، چلانا، سیٹیاں بجانا شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی انسان تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب رہو۔ تو اس نے یہ ایک حربہ استعمال کیا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عروج بخشنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو زوال پذیر کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پوری دنیا کے اندر پھیلنے والا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ ساری دنیا کے اندر عام ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ دیا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا، ہر کچے ہر پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا، بذل ذلیل وبعز عزیز، عزت والوں کی عزت کے ساتھ، ذلیل ہونے والوں کی ذلیل ہونے کے ساتھ، کوئی مانے یا نہ مانے، ذلیل ہو کر لوگ جو ہیں اسی اسلام اور دین اسلام کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چونکہ پھیلانا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذات کے لیے لیا ہے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ قرآن کو نہ سنا جائے، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو، اور جو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے تو ان کو بھی کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو، یہاں پر ایک جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، جو آپس کے اندر رشتوں کو توڑتا ہے،
نعتوں کو توڑ دیتا ہے، بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتا ہے، لہذا اس کی بات کو نہ سننا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز، کچھ سننا تو چاہیے۔ جب سنتے تھے تو وہی سننا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ۔ وہ ان کا منع کرنا شروع کی لوگوں کے اندر، یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو روک کے دکھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وقال الذین کفروا، تو کافر یہ کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، کان لگا کر نہ سنو، کان کو سنا ہی نہیں، والغوا فیہ، اور اس میں بک بک کرو، شور و غل کرو، تاکہ اس میں کیا ہو، جب یہ پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرے تو اس وقت کیا ہو جائے گا، ان کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارا شور و شغل وہ زیادہ عام ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگی، نہ لوگوں کو سنائی دے گا اور نہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، نہ اسے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم کیا رہو، اس سے غالب رہو۔ تو ان کی ایک تدبیر تھی، اور تدبیر ان کی کیا تھی، مقصد کیا تھا کہ اس سے کیا ہو جائے، ہمارا غلبہ برقرار رہے گا، اور جب غلبہ برقرار رہے گا تو ہم دنیا کے اندر ہم پائندہ باد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ مردہ باد کرنا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی تو ہم ضرور بضرور ان کو عذاب سکھائیں گے، ان کو جو لوگ کافر ہیں، عذابًا شدیدہ، عذاب بھی کوئی معمولی نہیں، سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو سخت عذاب، ان کو اس کا مزہ ان کو ضرور سکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ان کو ضرور بضرور بدلہ دیں گے، اسوأ الذی، بری ان کاموں کا جو یہ کرتے رہے۔ تو یہ بری حرکت تھی، قرآن پاک کے اندر یہ اس طرح شور شغل کیا کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمنوں کی یہ سزا ہے، وہ کیا ہے، جہنم، آگ ان کی کیا ہے، یہ سزا ہے، لہم فیہا دار الخلد، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا رہنے کا گھر ہوگا، وہی جہنم ہوگی جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کی چیز کا جو یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو مقصد کیا ہے، تو یہ ہر طرح کی تدبیریں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کو دنیا کے اندر غالب کرتے رہے۔ ایک مسئلہ کو سمجھا دیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ سننا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے، شور و شغل کرنا اور شور مچانا یہ کافروں کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے، کس کی علامت ہے جی، کافروں کی علامت ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ سننا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کوئی ایسا مقام ہو، مثال مسجد ہو، اس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، یا آج کل ہمارے جو دور ہے اس کا ریڈیو پاکستان کے اوپر ہم قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں، اکثر ہوٹلوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر جو لوگ ہیں وہ خود کام کاج کے اندر لگے ہوتے ہیں، کھانا کھانے والے کھانا کھا رہے ہیں، پکانے والے اپنے کام کے اندر لگے ہیں، کوئی بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو علماء فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معرفۃ القرآن کے اندر بہتر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ لگائی جائے، اور اگر لگانا چاہتے ہو، برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب قرآن کی تلاوت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے چلا کر اس کو خاموشی آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه وسلم برحمتك.